جی سر صاحب، آپ کا نام انڈین میڈیا بھی لے رہا ہے، پاکستانی میڈیا کے کچھ سیکشنز بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جناب عاصم منیر اور ڈونلڈ ٹرمپ کی میٹنگ جو ہے وہ ارینج کروانے کے لیے کافی بھاگ دوڑ کی، اور کچھ تو آپ کو سیدھا سیدھا کریڈٹ بھی دے رہے ہیں. تو کافی سارا کچھ اس میٹنگ کے بعد آیا، لکھا گیا، ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی آیا، اور کچھ اسپیکولیٹڈ سٹف بھی تھا. ہمیں تھوڑا سا انسائٹ بتائیں اس میں کہ کافی دن گزر گئے، what actually happened in that meeting. دیکھیں، دو چیزیں. ایک تو میں بالکل یہ کلیم نہیں کرنا چاہوں گا کہ میٹنگ میں نے کرائی، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ میں ہمیشہ پاکستان کے لیے لابی کرتا رہا ہوں، اور اس دفعہ میری لابی میں نے زیادہ تیز کی صرف اور صرف اپنے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے لیے. اگر کوئی اور آرمی چیف ہوتا تو شاید میں اتنا انٹرسٹ نہ لیتا، کیونکہ مجھے یقین ہے سید عاصم منیر صاحب کے ان کی ڈٹرمنیشن. ہی از اے نیشنلسٹ پاکستانی، اور میں اس چیز کی قدر کرتا ہوں، اور میں مسلسل لابی کر رہا ہوں، آج کل بھی لابی کر رہا ہوں. اور میرا ریپبلکن پارٹی کے ساتھ اٹیچمنٹ، بالخصوص ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو گروپ ہے ریپبلکن پارٹی میں، وہ میرا تقریباً 10 سال سے زیادہ ریلیشن شپ ان کے ساتھ. میں لیکن اکیلا کریڈٹ نہیں لینا چاہوں گا کہ میری وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے، لیکن میں کوششوں میں شامل ہوں اور ہمیشہ رہوں گا جب تک سید عاصم منیر صاحب از اے آرمی چیف ان پاکستان. اب دوسری چیزوں پہ آتے ہیں. ہائیلی کلاسیفائڈ میٹنگ تھی، ہائیلی کلاسیفائڈ. اس میں صرف ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے اور اس میٹنگ میں نہیں تھا، اس میں کوئی بھی باہر سے نہیں بیٹھا تھا، بلکہ ہمارے انٹیریئر منسٹر جو تھے وہ بھی باہر تھے. لیکن اس میں یہ میں ضرور کہوں گا، چیزیں تو آپ نے کہا کہ ڈسکس ہوئی ہیں. ڈیفینیٹلی یہ میٹنگ تھی دو نیشنلسٹ لیڈرز کے درمیان. یہ میٹنگ تھی، دونوں اپنے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے بات کرتے رہے، اور مڈل گراؤنڈز کے اوپر چیزیں سیٹل ہوئی. لیکن ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں جو بہت ضروری تھی، کہ آرمی چیف صاحب ہی واز ویری امپریسڈ بائی ڈونلڈ ٹرمپ's پرسنالٹی، اور ڈونلڈ ٹرمپ واز ویری امپریسڈ بائی آر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر. یہ چیز میں اس کو کہہ سکتا ہوں بڑے باوثوق ذرائع سے، کہ دونوں بڑی اچھی ایک دوسرے کے لیے اوپینین خواہشات لے کر وہاں سے نکلے. دونوں بہت خوش تھے، اور جس سے میں یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ دس میٹنگ واز ویری سکسیسفل. نہ بلکہ یہ پورا دورہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا، جو میٹنگز پینٹاگان کے اندر ہوتی رہیں، دوسری کئی سینسیٹیو میٹنگ سیکیورٹی ریلیٹڈ تھی، انٹیلیجنسیا ریلیٹڈ تھی، ہر میٹنگ واز سو فروٹفل، سو گڈ کہ اٹس بیانڈ دا ایکسپیکٹیشنز. پاکستان 10 مئی کے بعد ایک نیا پاکستان بن کے ابھر رہا ہے. نہ صرف پاکستان کے حوصلے بلند ہیں، لیڈرشپ کے حوصلے بلند ہیں. اور جو میں اپنی زندگی میں معجزات پہ بلیو کرتا ہوں، دس از نتھنگ بٹ اے میریکل. اٹس اے نیو پاکستان. چاہے آپ شنگھائی کانفرنس میں بیٹھے ہوں، چاہے آپ واشنگٹن ڈی سی میں ہوں، آپ کو ہر جگہ پہ جو آپ کو فتح یا کامیابی مل رہی ہے، اس کے پیچھے وہ جذبہ اور ولولہ ہے جو نیشنلزم. میں ہمیشہ کہتا تھا کہ پاکستان کے اندر نیشنلزم کا فقدان ہے. اب وہ آپ کو 10 مئی کے بعد مل چکا ہے. میں سمجھتا ہوں اٹس اے نیو بگننگ، اینڈ ناٹ اونلی دس بگننگ، اٹس اے نیو پارٹنرشپ ود امریکہ. جو ایک myth کریٹ کی گئی تھی کہ انڈیا از دا اونلی ون ہو کین پروٹیکٹ دا امیرکن انٹرسٹ ان دیٹ ریجن، وہ myth آپ نے 10 مئی والے دن توڑ دی ہے. نو اٹس اے نیو پارٹنرشپ. آپ دیکھیں گے کہ دونوں کنٹریز، امریکہ اور چائنا کے درمیان پاکستان برج بنے گا. سی پیک کو برداشت کیا جائے گا، سی پیک کے لیے روم دی جائے گی اس ریجن کو. اور نہ صرف پاکستان ترقی کرے گا، افغانستان ترقی کرے گا، بنگلہ دیش ترقی کرے گا، اور ممالک کئی ترقی کریں گے. ان سارے پچھلے، میں سمجھتا ہوں 10 مئی کے بعد جو سب سے زیادہ اس وقت آئسولیشن میں ہے وہ آپ کا پڑوسی بھارت ہے، اور اپنی فارن پالیسی کی وجہ سے ہے، ہٹ دھرمی ہے، اوور کانفیڈنس ہے، بلنگ کرنے کا جو ان کا ایک سٹائل ہے، اور ون وے ریلیشن شپ ود دا انٹائر ورلڈ. وہ ان کو سارا، بلکہ وہ ان کے ساتھ بھی فیلنگز ہیں، ان کو بھی چاہیے اپنے پلان بی پر آئیں اور لو پیس ہارمنی کی طرف آنے کی کوشش کریں.